بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ٹیچر کی جانب سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم نے بہت ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، مگر ہمیں بالکل سکون نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ زندگی میں، نہ اللہ کی یاد میں۔ آپ جانتے ہیں عبادت کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ ستون ہے اسلام کا، جیسے کہ آپ سمجھیں آپ کے گھر میں جو بنیاد ہے گھر کی، جو ستون ہے، اگر ہم ان کو توڑ دیں تو اس کے بغیر وہ مکان ٹوٹ جائے گا۔ ایسا ہی کچھ تعلق ہمارا نماز کا دین سے ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تو تہجد کا بھی شوق آنا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں وہ نیند سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ جس قدر نماز پڑھیں گے آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے بغیر بھوک کے کھانا کھانا اور ڈٹ کر کھانا کھانا، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا۔ 99.9% جو لوگ ہیں وہ ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں اور بغیر چبائے نگل جاتے ہیں، پھر دواؤں کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب ان کے دل نرم کیسے ہوں گے بتائیں؟ اور بغیر ضرورت ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے، بغیر ضرورت بولنا، فضول بولنا، جس کو دیکھو وہ بلا وجہ بولتا رہتا ہے، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کا۔ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں تقویٰ سے سکون نہیں ملتا، ہمیں عبادت میں بوریت محسوس ہوتی ہے، جو سکون ہمیں سینما میں ملتے ہیں، جو ہمیں گناہ میں ملتے ہیں، وہ نماز میں کیوں نہیں ملتا سکون ہمیں؟ پھر وہی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں۔ یاد رکھیے سکون جو ہے وہ صرف نماز میں ملتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے حسن کو دیکھے، کسی حسین عورت کو دیکھ لے اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے، صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر میں لذت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ذکر میں سکون پیدا کر دیتے ہیں۔ نماز میں دل لگانے کے لیے میں آپ کو جو بھی وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو جو بتاؤں گی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ نماز میں دل لگانے کے لیے آپ نے 5 دن لگاتار نماز پڑھنی ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی، اور ہر نماز کے بعد آپ نے اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا رحیم پڑھنا ہے، یا اللہ یا غفور یا رحیم پڑھنا ہے، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔
इंशाल्लाह नमाज में दिल लग जाएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। ऐसी आदत बन जाएगी आपकी नमाज पढ़ने की कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेसुकूनी और बेचैनी होगी। आप ये समझेंगे कि पता नहीं मुझसे क्या चीज़ गुम हो गई है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने नमाज को 5 टाइम पढ़ना है, लगातार 5 दिन आपने पढ़ना है और हर नमाज के बाद आपने अगली नमाज का इंतज़ार करना है। हर नमाज के बाद आपने 21 मरतबा या अल्लाहु या गफूरू या रहीम पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।